ہاں جی، السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. خیریت سے کیا ہیں حال اللہ یار چال ہے؟ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ الحمدللہ دو میں انڈیا کا ایک صوبہ ہے جھارکھنڈ، چھوٹا سا صوبہ ہے. ماشاء اللہ، میں دوستوں کی وہیں سے بات جرمٹ ہے کر رہا بھائی. ہوں. کئی اور کئی سفر پہ جا رہے ہیں؟ گاڑی میں نہیں بیٹھے نہیں ہیں؟ نہیں نہیں ایک دوست ہے یہ میرا، نسیم بھائی. اچھا اچھا اچھا، اس صحیح کو ہے، دکھا رہا ہوں. صحیح صحیح. یہی آپ کو دیکھ رہا تھا، اور یہی نے مجھے ریکمینڈ کیا آپ کے بارے میں کہ بہت اچھا بات بتاتے ہیں اللہ یاری صاحب. جی اور صاحب، اپنا تعارف ہم یہی کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے ہیں. جی صاحب، سنی بریلوی مسلک کو مانتے ہیں. صحیح. تو اللہ یاری صاحب آپ کو کافی دنوں سے سن رہے ہیں، لگ بھگ مہینہ 2 مہینہ سے سن رہے ہیں. ہوں. اور آپ کا بات سن کر کے اتنا مائنڈ میں کنفیوژن ہے کہ لگا کہ ایک دن ضرور بات کریں آپ سے. بہت مہربانی کیا آپ نے. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں. آمین آمین. اللہ یاری صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب ہم لوگ بہت دن سے سن رہے تھے خلافت سے ریلیٹڈ. جی جی. جیسے ہم لوگ تو جب سے بچپنا سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی بچپنا میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے تھے جی ہیں. جی اسی طریقے سے زیادہ عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے. تو ان کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شروع سے رہیں اور آخری وقت تک رہیں. تو پھر کیسے مطلب اس طرح سے آپ بولتے ہیں تو مائنڈ پورا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پھر ایسا معاملہ کیسے ہو گیا. پھر ان لوگ ساتھ میں ایسا رہیں. پھر ہم تو سوچتے ہیں کہ ان لوگ کے ایمان کا لیول بہت اچھا رہا ہوگا، لیکن کیا لیول ہے ان لوگ کے ایمان کا لیول؟ ان لوگ جس طرح سے ہم لوگ کو خوف ہوتا ہے خدا کا کہ بھائی کیسے اللہ رسول کے خلاف ہم لوگ غلط بات بولے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ وقت گزارے، تو اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی؟ ہم کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آواز آ رہی؟ میں ایک دو کتاب لے کے آتا ہوں. ایک منٹ مجھے ٹائم دینا ہے. اوکے، ایک منٹ. جی. دیکھیں، جہاں تک پہلے جس شخص نے اسلام لایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شہادت دی ہے، اور اس کے روایات احادیث بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو کچھ احادیث روایات اس کا دکھا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور علماء کے اقوال. یہ جو میں جلد اشتباہ لایا ہوں. ایک منٹ. یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 5. مسند ہے احمد ابن حنبل صاحب کی، جلد نمبر ہے 5، چاپ دار احیاء تراث العربی، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 1415 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 662. یہ چائے آپ نے دیکھا نا، یہ کوئی بعد میں بات بکنگڑ نہ بنائے، یہ سبز چائے ہے اس لیے. جی. ہاں، سبز چائے پینے کی عادت ہے. اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 19796 ہے، صفحہ نمبر 662 میں. یہاں پہ حدیث ہے، وہاں پہ اما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ حضرت زہرا سے فرمایا، او ما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما. کیا آپ کو
کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے لیے جو شوہر انتخاب کیا اور جس سے آپ کی شادی کرائی ہے وہ میرے امت میں سے اقدمہم سلمن، سب سے پہلے مسلمان ہے، اکثرہم علما، اور سب سے زیادہ ان کا علم ہے، واعظمہم حلما، اور سب سے زیادہ ان کا صبر اور ان کا برداشت اور ان کا عقل سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں علماء کے اقوال تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ میں کبھی اس کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی اختصار کے ساتھ یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث للحاکم النیشابوری، کتاب چھپی ہے المکتبۃ العلمیہ بالمدینہ المنورہ، کتاب مدینہ میں چھپی ہے، یہ حاکم نیشابوری کی مشہور و معروف کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، ابو عبداللہ الحافظ النیسابوری، علوم حدیث میں ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ میں سن 1977 میں۔ یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں صفحہ نمبر 22 میں، میرے بھائی صفحہ نمبر 22، یہ 22 صفحہ نمبر 22 میں یہاں پر ذکر النوع السابع من معرفت انواع الحدیث، بلی انواع حدیث کی معرفت کیا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات ہے کہتے ہیں صحابہ کے مراتب، صحابہ کے مختلف، سب صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ فاولهم قوم اسلموا بمکہ، صحابہ میں سے سب سے جو پرانا ہے وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، مثل ابی بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہم، جو ان لوگوں کی طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی علیہ السلام کی طرح۔ ولا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ، اور کہتے ہیں یہ مسئلہ اس میں اختلاف ہی نہیں ہے اہل تاریخ میں، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولہم اسلاما، کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتا ہے نا کہ ابو بکر بوڑھوں میں ہے، ابو بکر بوڑھوں میں ہے، امیر المؤمنین بچوں میں ہے، اس لیے اسی بات کے لیے تاکہ اعتراف نہ کریں کہ سب سے پہلے کون ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کون ہے، اس کو اعتراف نہ کریں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کہ یہ بوڑھوں میں فلان، اب عورتوں میں فلان ہے، بوڑھوں میں کون ہے۔ اچھا، میں ایک اور کتاب اس سے بلکہ کہانی اس سے زیادہ اہم ہے، یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، کتاب چھپی ہے دار ابن الجوزی میں سنہ 1999 میں۔ اس کتاب میں آپ کو چلتا ہوں صفحہ نمبر 823 میں، صفحہ نمبر 823، صفحہ نمبر 823، حدیث، یہ صفحہ نمبر 823 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1130 ہے۔ اس میں اگلے صفحے ہم جاتے ہیں، روایت کرتے ہیں سلمان سے، سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے حبیب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، كنا انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام، کہ میں اور علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور میرا بھائی علی علیہ السلام ہم ایک ہی نور تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس سے پہلے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، تو ایک جز میں ہوں اور ایک جز علی علیہ السلام۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب فضائل الصحابہ۔ ایک اور بھی کتاب میں آپ کی خدمت میں لا دوں، ایک منٹ، یہ احمد بن حنبل کی ایک اور کتاب لاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ الجزء السابع، چھپی کتاب دار الفکر میں سنہ 2008، دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 498، یہ ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم دونوں کے استاد ہیں، بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی شاگردی کیا۔ اچھا، یہاں پہ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 21، صفحہ نمبر 498۔ اچھا، عباد ابن عبداللہ کہتے ہیں سمعت علی علیہ السلام، میں نے سنا علی علیہ السلام سے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر،
میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات کیا تھا نا، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، کس کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ علی علیہ السلام کو اپنے لیے بھائی بنایا تھا. یہ کسی اور کو ابو بکر کو انہوں نے عمر کا بھائی بنا دیا تھا، عثمان کو عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا تھا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا تھا. اچھا، میں اور اس وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اخوت کا منزلت ان کو تو حاصل ہے. میں پیغمبر کا بھائی ہوں، انا صدیق الاکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر میں ہوں. لا يقولها بعدی الا کذاب مفتر، کسی اور کو کوئی صدیق اکبر نہیں کہے گا مگر یہ کو کذاب ہو، مفتری ہو، جھوٹا آدمی ہو. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال تک ہم اکٹھے پڑھتے تھے نماز، کوئی اور نہیں تھا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا. ٹھیک ہے نا، ہم 7 سال اکٹھے پڑھتے تھے اور کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا. ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں کہ سب سے پہلے، اب میں سب یہ غیر شیعوں کے احادیث ہیں، میں آپ کو دکھا دوں. یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر مسلمان ہوا، اس کا جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. ابو بکر، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 3، کتاب چھپی ہے سنت 2009 میں دارالفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کئی ایک حدیث ہیں. حدیث نمبر 4642. اچھا، جی عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي عليه السلام قال، علي عليه السلام، إني عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعد إلا كاذب، صليت قبل الناس ب7 سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. صدیق اکبر میں ہوں، میں پیغمبر کا بھائی میں ہوں، اللہ کا بندہ میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم 7 سال اکٹھے نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ کوئی اس امت میں سے کوئی نہیں تھا نماز پڑھنے والا. اگلا جو حدیث ہے، پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، عبدت اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 سنین قبل ان يعبده احد من هذه الامه. ہم 7 سال میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس امت کا کوئی اور امتی تھا ہی نہیں، کوئی شخص نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد بھی بہت سارے احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اول الناس اسلام. مزید بولیں کچھ؟ حضرت ایک بات بولنا چاہ رہے تھے جی کہ جس طرح سے مطلب آپ اہل بیت کا جیسے تعارف کرائیں، ہم کو بہت خوشی ملا، اور جس طرح سے آپ مانتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ بھی مانتے ہیں حضرت علی کو، یا پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جتنے بھی اماموں کا آپ نام لیتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں. اللہ یاری صاحب، لیکن بس وہی صحابی رسول والا میں کنفیوژن ہو گیا تھا، لیکن آپ کو سنے ہم لوگ کافی دنوں سے، تو وہی مائنڈ میں انشاءاللہ آپ سنیں نا، آپ کے علماء ادھر آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے تو طرفین کے دلائل آپ سنیں گے نا. جی ہاں، تو ابھی تو آپ کے علماء آتے بھی نہیں ہیں نا. مانتے ہیں حضرت، وہ حدیث کو بھی مانتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کو بھی وہ چیز کو بھی میں بھی دل سے مانتا ہوں. صحیح. اور حضرت ایک دوسرا سوال تھا، جیسے ہم لوگ تو ویڈیو میں آ گئے، اب تو یہ ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا نا؟ جی ہو رہا ہے لائیو. آ گئے آپ کب سے؟ نہیں مطلب یہ یوٹیوب میں اپلوڈ ہو جائے گا ابھی. ہو رہا ہے ابھی، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی 1000 سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لائیو. جی 1100 سے تو ابھی دیکھ رہے ہیں. سیفٹی پرپس کے لیے پوچھنا چاہ رہے تھے. ہندوستان میں تو کچھ نہیں ہوگا نا آپ کو. ہندوستان میں تو وہاں پہ ہندوؤں کا زور ہے نا. ہندوستان میں جس ضلع سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس ضلع میں کوئی بھی آپ کے مطلب کہ اہل تشیع سے کوئی نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ابھی آپ نے کوئی بات ایسی کی بھی نہیں ہے نا. چلیں تھینک یو میرے بھائی، آپ تسلی سے رہیں انشاءاللہ. سوال پوچھنا تھا حضرت، سنیے. جی نماز کے بارے میں بھی آپ بتائے تھے کہ سب نماز آپ لوگ اہل سنت والے سب کا باطل ہے. تو ہم لوگ جتنا بھی مطلب ابھی تک حدیث میں دیکھے
یا کوئی علماء لوگ بتائیں ہم لوگوں کو کہ جب بھی نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا ہے. ہم۔ اور آپ بتائے تھے کہ ہاتھ باندھ کے نماز درست ہی نہیں، سب نماز باطل ہے. تو کیسے ہم لوگ کا حدیث سے مطلب غلط ہے، یہ تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا ہم لوگ کو بتا دیجیے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عربی زبان میں تکتف بولتے ہیں اور تکفیر بولتے ہیں، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ ادھر لاتے ہیں، ناف پہ رکھتے ہیں نا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ جی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور آپ کی اپنی کتابوں میں، جیسے آپ نے، میں اس مسئلے پہ میں نے گفتگو کیا ہے، اگر اس کلپس کو آپ نے دیکھا ہے تو میں نے آپ کی اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، بلکہ ان کی جتنی احادیث ہیں انہوں نے جو حکم دیا ہے اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، تو اس کے احادیث بے انتہا ہونی چاہیے. اس کے حدیث، کیونکہ پیغمبر ایک ایسا وہ جب بھی کھڑے ہو گئے پیغمبر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اس کا حدیث تو کوئی بھی حدیث نہیں ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اچھا، کوئی بھی ہاں، حدیث نہیں. کوئی حدیث جو آپ لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں تو چھوڑی، اب آپ لوگوں کے ہاں بھی کوئی ہے. اسی لیے مالک جو ہے نا، مالک ابن انس، ایک بہت بڑا فرقہ ہے آپ لوگوں کا، وہ مالکیہ کہلاتے ہیں. وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز جی پڑھتے ہیں، جی نماز فرض میں وہ ہاتھ کھول کے جی پڑھتے جی. ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز نافلہ پڑھتے ہیں، سنت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ تک جاتے ہیں تو تکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ اپنے پیٹ میں ڈال دیں. تو یہ مالکی اسی طرح ہے. حدیث کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حدیث آپ کی کتابوں میں ہیں، اس کے احادیث اس میں یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے تھے اور نہیں فرماتے تھے کہ ہاتھ باندھ لیا کرو. پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، ان کے احادیث واضح ہیں کہ انہوں نے منع فرمایا کہ جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہوتی ہے. اوکے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے اچھا فرامین ہیں، ہماری اچھا کتابوں اچھا میں بھی حضرت، ہیں. ایک چھوٹا سا اور کوشچن تھا، ایک یہ کوشچن اور تھا حضرت. یہ مسلم شریف کا حدیث نمبر 4093 کا، اس میں عربک لکھا ہوا ہے. عربک اتنے اچھا آتا نہیں ہے حضرت آپ کے جیسا، جی سر، جی لیکن سر، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں. جی. مسلم شریف اگر آپ کے پاس ہے تو کھول کے تھوڑا سا دیکھ میں لیں گے آپ. میں چار دیکھ رہا ہوں، ہزار آپ پڑھ لیں. ترانوے 4093 آپ کو پڑھنا شروع کریں. حدث. جی جی، آپ ہی پڑھ لیجیے نا، اللہ یار صاحب. اچھا، 4093 میں نمبرنگ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، میں کھول لیتا ہوں. کس موضوع پر ہے وہ حدیث؟ یہ سود سے ریلیٹڈ ہے. آپ سود کے سے. نزدیک کیسا ہے وہی جاننا چاہ رہے. جس طرح سے ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، اسلامک ملک تو نہیں ہے انڈیا، ہم، اور یہاں بغیر بینک سے لون لیے ہوئے کام چلتا نہیں ہے، کوئی اپنا ہم. بزنس، یہ دھندا پانے کے لیے. تو دیکھیں، تھوڑا سا یہ اس سود سے کا ریلیٹڈ مسئلہ جو کچھ ہے نا، جواب اس میں منازع فرمائیں. کچھ تفصیل ہے. سود آدمی جو لیتا ہے اس میں تو شک نہیں کہ حرام ہے سود لینا، مگر یہ کہ کافر سے آدمی لے، کافر سے سود نہیں نہیں، لینا تو جائز جس ہے. طرح سے ہاں، جس ملک، ہاں. نہیں، سود لینا، بینک سے سود اللہ یار دینا، صاحب. جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے کہ آپ مجبوری میں کہیں قرضہ لے کر ہاں، سود دے سود سکتے دینے ہیں، کا، جی جی. اس کا آپ ابھی انتظار کریں، اس کے متعلق میں کبھی لیکچر دوں گا نا، تو اس میں واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی سر یہ تھوڑا سا جو بتا دیتے ہیں سود نا، ہم کا لوگ اپنا کوئی ربا بزنس جو ہے اسٹارٹ نا، کرنا چاہ رہے ہاں، ربا کا جو ہے اس میں جو واضح ہے وہ یہ کہ آپ سود نہیں لے سکتے. اور جن لوگوں نے سود لیا ہے پہلے پتہ نہیں تھا، یا کسی کے والد نے سود لیا ہے، اب اس کو ارث میں ملا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا سود کا حصہ ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے اس کا کھانا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے. ہیں. جائز لیکن ہے، جہاں مطلب تک ہم لوگ سود دے سکتے نہیں ہیں نہیں نا بینک میں. نہیں 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 نہیں، آپ سن لینا ابھی. اچھا، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں. تھینک یو سر. جہاں دیکھیں، جہاں تک کسی شخص نے سود لیا ہے پہلے، اس کو پتہ نہیں تھا، حرام تھا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے مال میں وہ مکس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وہ جائز ہے، اس کا پورا مال، بھلے اس کا مال پورا جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے الا ما سلف. اور اگر کسی شخص کو ارث میں مال ملتا ہے تو اس میں سود کا پیسہ بھی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کون سا سود ہے، بشرط کہ اس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اور اس کے علاوہ سود لینا مگر کہ انسان کافر سے لے لے، یا اب باپ بیٹے سے لے لے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن سود دینا، اس مسئلے میں دیکھا نا، اس مسئلے میں کچھ ہے، آپ کوئی ایسا کاروبار کریں کہ اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے. تو ابھی میں نہیں کہتا کہ حلال یا حرام ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کبھی. اوکے، یہ باتیں جو میں نے کہہ دیا سود کے مطلب، یہ تو اجماعی ہیں، یعنی شیعہ مذہب میں اس یہ بہت واضح ہے. لیکن جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے کہ آپ کو زبردستی کاروبار میں وغیرہ کے لیے آپ سود دینا پڑتا ہے، مجبور ہو گئے، اس کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بتائیں گے آپ کو.